ایک گھریلو زندگی کی مثال لیں. مثلاً ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے. اب وہاں اس کا بہت سارے لوگوں سے وابستہ پڑتا ہے. اپنے فیملی ماں باپ کے ساتھ تو بہت ساری چیزوں میں وہ درگزر کر جاتے ہیں، اپنے وہ حق چھوڑ کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کما کما کے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، شادیوں تک میں کیا کچھ خرچ نہیں کرتے، خود نہیں کھاتے، خود اپنی خوشیاں پیچھے کر دیتے ہیں، خود تھکتے ہیں اور بچوں کو خوش رکھتے ہیں. لیکن یہ ساری پیمپرنگ شادی کے بعد تو نہیں ہوتی. اب جب ایک لڑکی شادی ہو کے سسرال میں آتی ہے تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب یہاں بھی مجھے شہزادی بنا کر ہی رکھا جائے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے، اور جب ان ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہ کیا جائے، ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے، تو پھر سارے نظام میں خلل آ جاتا ہے. اس میں پھر کبھی دین کا سہارا لیا جاتا ہے کہ عورت پہ گھر کے کام کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ ساس سسر کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ یہ بھی نہیں، عورت پہ وہ بھی نہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ جب وہ صرف حقوق لینے کی باتیں کرتی ہے اور حق دیتی نہیں ہے، عدل سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر خاص طور پر اگر انسان اپنی آخرت کو بھول کر یہ زندگی گزار رہا ہو تو اس میں پھر جھوٹ، فریب، بعض اوقات بد عہدی، بعض اوقات چیٹنگ، بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے معاملات میں کمپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی ہم ہوں، گھر کے ادارے میں ہوں، گھر بھی تو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے نا، تو جب تک ہم اس کی بنیاد بھی، کیوں خطبہ نکاح میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، جب تک اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھتے اور وہاں پر بھی ہم آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے، تو پھر صحیح طور پر دنیا کی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی. اور جب دنیا کی تعمیر صحیح نہیں کرتے ہم، یہاں فساد سے بھرا ہوا ہے گھر کو، اور جہاں کام کرتے ہیں اس جگہ کو بھی جہنم بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اپنے لیے جنت کی تمنا کیسے رکھ سکتے ہیں. یعنی جب دوسروں کی زندگی ہم جہنم بناتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں عزت کہاں سے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے.